السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید آفتاب حسین. آپ دیکھ رہے ہیں آفتاب ہدایت. ناظرین، آج بات کریں گے دعا زہرا اور اس جیسی جو کم سن بچیاں ہیں کم عمری میں، ان کو کڈنیپ کر کے یا بلا پھسلا کے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ان کو عدالت لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. آیا اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ نکاح مؤثر ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو ہم بات کریں گے اس نکاح کے بارے میں. تو میرے سامنے کتاب ہے بہشتی زیور، یہ بریلوی مکتب فکر کی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت کے بغیر بطور خود اپنا نکاح خفیہ یا اعلانیہ کر لیا تو اس کے منعقد اور صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شوہر کا اس کا کف ہو، یعنی مذہب یا نسب یا پیشے یا مال یا چال چلن میں عورت سے اتنا کم نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا عورت کے اہل خاندان اور اولیاء کے لیے نگوار اور بدنامی کا باعث ہو. اگر ایسا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا کف ہے تو نکاح مؤثر ہے، اور اگر لڑکا لڑکی کے غیر کف سے ہے، یعنی اس کا ہم پلہ نہیں ہے حسب و نسب میں، تعلیم میں، پیشے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، تو یہ نکاح مؤثر نہیں ہوگا، یعنی باطل ہو جائے گا. اسی طرح جامعہ علوم اسلامیہ یہ کہتے ہیں جی، یہی فقہ دیوبند مکتب فکر کے ہاں بھی یہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لڑکا کف میں لڑکی کے ہم کف ہو تو نکاح مؤثر ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے، وہ لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا. اگر لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں نکاح کیا تو اولاد ہونے سے پہلے لڑکی کے اولیاء کو عدالت سے رجوع کرنے اور اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے. اور کف کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، دیانت، مال و نسب اور تعلیم میں لڑکی کے ہم پلہ ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ نکاح باطل ہے، یعنی دیوبند کے نزدیک. اور مکتب اہل حدیث کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا تو یہ نکاح مؤثر نہیں ہے، بلکہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے ہاں مطلقاً کہ اگر ولی اجازت نہیں دیتا تو نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح دیوبند ہند کے ہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ باقی فقہا کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر سوائے احناف کے. اور احناف میں بھی وہی شرط ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہے، اس کا کف ہے، تو نکاح ہوگا، وگرنہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح فقہ جعفریہ میں بھی نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، ولی کی اجازت شرط ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید بشیر حسین نجفی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، ولی کی اجازت شرط ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو نکاح ہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتے جو عدالت میں جا کے کیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ولی کی رضا نہیں ہوگی، ولی کی اجازت شرط ہے، اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. اور آج کے دور میں جیسے ان دنوں میں دعا زارا بچی ہے، اب یہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے یہ بچی کو ڈرا دھمکا کے یا کسی بھی طریقے سے، کیونکہ بچی ان کے پاس ہے، وہ جو بچی سے کہلوائیں گے وہی کہے گی. تو بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے. لیکن کوئی بھی فقہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس بچی کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ولی کی اجازت شرط ہے. اور جنہوں نے کہا بھی ہے، یعنی احناف کے نزدیک یہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم
پلہ ہونا چاہیے، اس کا کف ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بالکل کسی صورت میں بھی نہ حسب و نسب میں، نہ تعلیم میں، نہ مال و دولت میں، کسی حوالے سے بھی یہ لڑکا لڑکی کے کف نہیں ہے، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہی گزارش کریں گے اپنے اداروں سے کہ فی الفور اس پہ ایکشن لیا جائے اور بچی کو اپنے والدین کے حوالے کیا جائے، اور جو لوگ اس کے مرتکب ہیں، جو مجرم ہیں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔